میرے بزرگوں اور بھائیوں، بلا شبہ آج جلال پور جٹا کے اندر یہ یوتھ کنونشن ہے، لیکن بزرگوں کی آمد، سنجیدہ لوگ جو یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں، ان کی آمد نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ 21 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر ایک نیا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ وہ نیا سورج میاں محمد نواز شریف کی آمد سے پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو اس وقت مایوسی کی دلدل میں ہیں، جو اس وقت مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں، جو اس وقت بجلی کے بلوں کے ستائے ہوئے ہیں، جو اس وقت عمران نیازی کی کرپٹ گورنمنٹ کا نااہل حکومت کا خمیازہ آج پوری 25 کروڑ عوام بھگت رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف کی آمد سے یہ پاکستان کی عوام انشاءاللہ تعالی وہی تعمیر و ترقی کا سفر دوبارہ شروع کرنے جا رہی ہے۔ اور میں آج جب یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے کچھ ساتھی یہ کہتے ہیں جی کہ مسلم لیگ نون کا صفایا ہو چکا ہے، کوئی کہتا ہے جی غلط قسم کی افواہیں پھیلا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون آج جو جوش اور ولولہ اور جو تعداد یہاں پر آپ جلال پور جٹا کے اندر دیکھ رہے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ میں ہر روز 2-3 جلسے کارنر میٹنگز، کوئی کارنر میٹنگ ایسی نہیں جو ایک جلسے کی صورت اختیار نہیں کر جاتی۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی پاکستان کی عوام کی امیدیں اس مایوسی کے عالم میں بھی اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کی طرف ہیں۔ آج بھی عوام اسی قائد کی طرف دیکھ رہی ہے جس نے جب 2013 کے الیکشن میں، مجھے یاد ہے کہ جب میں پاکستان میں عرصہ دراز یورپ میں گزار کے جب پاکستان آیا الیکشن سے پہلے، تو 2013 کا پاکستان وہ بھی آپ کے سامنے تھا جس کے اندر 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، جس کے اندر مہنگائی تھی، جس کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ کے سامنے تھی، خودکش دھماکے آپ کے سامنے تھے، کراچی کی ٹارگٹ کلنگ آپ کے سامنے تھی۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک ایسا قائد جس نے 2013 کے الیکشن میں ان تمام چیلنجز کو نہ صرف اندھا پیشانی سے ان کو دیکھا بلکہ اپنی ٹیم کے ساتھ قلیل مدت میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو نہ صرف معاشی طور پر مستحکم کیا بلکہ پاکستان دنیا کی 24ویں اکانومی تھا، اور آنے والے وقت میں وہ دنیا کی 20 اکانومی میں شامل ہونے جا رہا تھا، جس کو اس عمران نیازی نے 47 نمبر پر لے گیا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت ان مخلص لوگوں کا ہوگا، ان کمیٹڈ لوگوں کا ہوگا، ان دیانتدار لوگوں کا ہوگا جو نہ صرف یہ کہ اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہیں بلکہ ایسے لوگ ہوں گے جو دیانتداری کے ساتھ آپ کے مسائل کے حل کے لیے کام کریں گے اور میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں گے۔ چند گلاں میں علی بڑائے کے حوالے نال کرنا چاہنا، اس سیاست کسی دی وراثت نہیں ہے ابھی، اور یہ زندہ ثبوت جڑا ہے وہ تواڈے سامنے میرا خاندان ہے، چودھری عابد رضا، جنہیں حقیقی معنی وچوں گراس روٹ لیول جنوں تسی کہندے ہو، اتوں اپنا سیاسی سفر شروع کیتا اور پھر تسی دیکھا کہ بڑے بڑے سیاسی برج الٹ گئے۔ اس عابد رضا نے جس ویلے اپنی سیاست کا آغاز کیتا، جس وقت میاں محمد نواز شریف سے لال کھلوتا ہے تو پھر انہیں کانڈ نہیں بکھائی۔ علی بڑائے صاحب، میاں محمد نواز شریف کی کامیابی ہے کہ پاکستان کے ایک کونے تو لے کے دوسرے کونے تک، ایک صوبے تو لے کے دوسرے صوبے تک جتنے بھی دیکھو گے میاں محمد نواز شریف کے سپاہی جڑے نے اس کی سپلائی جبار کی طرح دے نال کھڑے ہوئے نے، اور دوسری طرف ایک انقلابی لیڈر، اور یہ تمہیں پتا ہے گدڑ شیر دی کھل پا لوے جو شیر نہیں بنتا وہ گدڑ ہی رہتا ہے۔ کئی گدڑ تسی دیکھے نے جس ویلے موسم ہوتا ہے پھر اپنا بڑا لاؤ لشکر لے کے نکلتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک تسی پیچھے جے دیکھا ہونا کوٹلے، وہ ایک نام نہاد کمانڈر ہے
عوامی خدمت انہوں نے ہر کی کرنی ہے. انہوں نے اپنے محلات ہی بنائے نے. انہوں نے کسی میٹرنٹی ہاسپٹل نال کی غرض, انہوں نے کسی گرلز ڈگری کالج دے نال کی غرض, انہوں نے بچیاں دی اور بچیاں دی اعلیٰ تعلیم دے نال کی غرض, غریب نو بہتر صحت دی سہولیات دین دے نال کی غرض. انہوں نے اپنی دولت انبار خدائے. اور پھر دیکھو کہ چور دروازے والے ذریعے آمن والے اج ذلت اور رسوائی انہوں دا مقدر بن چکی ہے. اور اسی طرح دے گدڑ عمران خان کی فوج دے وچ ہے, سمجھ ہی نہیں آتی, اندر جاندے نے تیسرے دن توتے ہر سبق پڑھتے باہر آ جاندے نے. لیکن میاں محمد نواز شریف دے جڑے سپاہی نے اللہ دے فضل دے نال تسی دیکھیا ہے سالہ سال دی قید و بندیاں تکلیفاں. رانا ثناء اللہ صاحب دے اوتے 20 کلو ہیرن پواتی کی جی سزا سیدھی سزا موت ہے, تو پھر بھی غیر متزلزل ایمان دے نال اپنے قائد دے نال کھڑے رہے نے. میں آج اس جلسے کی وساطت دے نال اپنے قائد میاں محمد نواز شریف نو اور اپنی مرکزی قائدین نو دسنا چاہنا وا کہ انشاءاللہ تعالی جلال پور جٹاں دے لوگ نہیں بلکہ پورا ضلع گجرات اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال میاں محمد نواز شریف دے ہراول دستے دے وچ شامل ہوئے گا. اور 21 تاریخ نو ایک ایسا عظیم و شان استقبال منارے پاکستان دے وچ اپنے قائد دا کیتا جائے گا. اور او میں اور تسی اپنے نمبر بنان واسطے یا الیکشن دے وچ اپنی ٹکٹ دے اصول واسطے نہیں کرنا. میں سمجھنا کہ پاکستان دی 5 کروڑ عوام دے کول اگر کوئی امید دی کرن باقی رہ گئی ہے تو صرف میاں محمد نواز شریف ہے. اس کو علاوہ ساڈیاں امیداں ساریاں ختم ہو چکیاں نے. چودھری شبیر رضا کوٹلا, چودھری عابد رضا. میں گل پہ کردا سا کہ انہوں نے اپنا منصوبہ تے کوئی نہیں لیا. اج گجرات دی جس ویلے اسی حالت تکنے ہاں, جس پاسے جاؤ جڑے روڈ نے انہاں دی حالت تکو, ٹوٹے پھوٹے روڈ کدے فلائی اوور پہ بنتے نے. چودھری پرویز لائی دا منڈا مونس لائی ارباں روپے دی کمیشن لے کے پاکستان تو فرار ہو گیا. پاکستان دا سب تو بڑا صوبہ اور سب تو زیادہ ریونیو دین والا صوبہ جڑا ہے او دے اوتے عمران خان جڑا کہندا سی پنجاب دا سب تو بڑا ڈاکو پرویز لائی انہوں نے بٹھا دیتا. او دا انجام اج پنجاب دی غریب عوام پہ بھگتدی ہے. میں اور تسی پہ بھگت رہے ہیں. اج غریب دا اگر چولہا نہیں جلدا تے دا مجرم کون ہے؟ اج اگر بلاں دی حالت ہے تے دا مجرم کون ہے؟ ارباں ڈالر لے کے نسن والا پاکستان دے وچوں مونس لائی. اور اج تسی انہاں دی حالت دیکھو کہ اے دعوے دار بندے نے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال. انشاءاللہ تعالیٰ چودھری عابد رضا نے آج تو کئی سال پہلے کہا سی کہ اس وقت تک چین نال نہیں بواں گا جس ویلے تک انہاں دی سیاست نو دریائے چناب وچ نہیں بہا دیاں گا. انشاءاللہ تعالیٰ علی بڑھائے ساڈا بھائی آخری تکا لانا ہے سارے نے مل کے. ساڈے بھائی محافظ طاہر الملک صاحب سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے نے پورے مشکل دور دے وچ. میں انہاں نو بھی سلام پیش کرنا اور میں سمجھنا کہ آمن والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ ضلع گجرات دے اندر نہ صرف گجرات دی تعمیر و ترقی دے حوالے دے نال امن اور سلامتی دے حوالے دے نال گنڈا گردی دے خاتمے دے وجہ تو بھی تسی دیکھو گے کہ یہ خاتمہ ہوئے گا اور گجرات ایک تعمیر و ترقی دا انشاءاللہ تعالیٰ گوارا بنے گا. میں گزارش کر رہا سا کہ کوٹلا دے اندر تسی دیکھیا کہ ایک ہاسپٹل اور پھر تسی دیکھیا ہے کہ اتنے لاؤ لشکر لے کے سرکاری ہاسپٹل جی دی جگہ ساڈے بزرگاں نے دتی ہے, اباؤ اجداد نے دتی ہے, حکومتی فنڈ دے نال بنیا ہے. وہ اپنے دادا جی دے نال ہی تفصیلات اتنے آ گیا تے پھر وہ تسی انجام دیکھیا کی ہویا ہے. انشاءاللہ تعالی جلال پور جٹاں دے اندر بھی چودھری علی وڑائچ دی قیادت دے وچ انشاءاللہ تعالی تسی دیکھو گے کہ ایک کس طریقے نال اتنے دم دبا کے نسن گے. میں ان قریب ساڈی قائد مرکزی قائد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جڑا اعزاز ہے تواڈے واسطے کہ اج تے اس اجتماع دے بارے وچ جس وقت انہوں نے دیکھیا اور انہوں نال امیجز شیئر کیتے گئے تصویراں اور تواڈی انی کثیر تعداد دے وچ شرکت میاں محمد نواز شریف دے استقبال دے حوالے دے نال جڑا جلسہ منعقد ہے اور انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ وہ لائیو خطاب کرن گیاں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی وہ بھی سنیں گے. اور میں آخر تے چند اشعار پنجابی دے چند اشعار جڑے نے وہ جڑے گجرات دے فرعون سن انہاں دی نظر کر کے اجازت چاہواں گا
ਫਿਰੋਨੀਅਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਕਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੇ ਲਿਲਕ ਕੇ ਜੀਵਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੇ ਲਿਲਕ ਕੇ ਜੀਵਨੇ ਆ, ਇੰਜ ਜੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਖੂਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੂੜਾ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਰੰਨ ਨੂੰ ਥੱਪਨੇ ਗੋਹੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਾਜੋ ਆਸਰਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਔਰ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਐਸੇ ਮਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਆਵਾਮ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ।